والدین کے الفاظ میں ایک عجیب طاقت ہوتی ہے، یہ کسی بچے کی زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی۔ آج ہم ایک مشکل لیکن بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ وہ الفاظ جو کبھی غصے میں تو کبھی بنا سوچے سمجھے کہہ دیے جاتے ہیں، وہ کیسے زندگی بھر کے لیے گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس ایک عدد سے لگایا جا سکتا ہے: 50,000۔ یہ ایڈمنسٹریشن آف چلڈرن اینڈ فیملیز کے مطابق صرف ایک سال میں امریکہ میں جذباتی زیادتی کا شکار ہونے والے بچوں کی سرکاری گنتی ہے، اور یہ تو صرف وہ کیسز ہیں جو ریکارڈ پر آئے۔ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ الفاظ جو ہمیں چھو بھی نہیں سکتے، وہ اتنے گہرے اور نہ مٹنے والی نفسیاتی زخم کیسے لگا سکتے ہیں؟ آئیے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا حملہ بچے کی اپنی ذات کے احساس پر ہوتا ہے، اس کی سیلف ورتھ پر۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زہریلے الفاظ کسی بچے کی خودی کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی شروعات اکثر ہوتی ہے بچے کی جسمانی شکل و صورت پر حملے سے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو براہ راست اس کی پہچان کے اس حصے کو نشانہ بناتے ہیں جسے وہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن آسانی سے بدل نہیں سکتا۔ جب کسی بچے کو بار بار اس کی شکل و صورت کا تانا دیا جاتا ہے تو دراصل اسے یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ خود سے محبت نہ کرے۔ وہ اپنے ہی جسم کے بارے میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے، جو آگے چل کر باڈی امیج کے مسائل اور یہاں تک کہ ایٹنگ ڈس آرڈر جیسی سنگین بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اگلی قسم کے زہریلے جملے وہ طنزیہ سوالات ہیں جو بچے کے بالکل فطری رویوں پر کیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے سوال ہیں جن کا مقصد جواب لینا نہیں بلکہ صرف شرمندہ کرنا ہوتا ہے، اسے یہ محسوس کروانا کہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ ایسے تبصرے بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ اس کی اپنی سوچ، اس کے اپنے کام کرنے کا طریقہ سب غلط ہے۔ اس سے ایک ایسا خوف پیدا ہوتا ہے جو زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، یہ ڈر کہ دوسرے لوگ بھی اسے جج کریں گے، اس پر ہنسیں گے۔ اور پھر آتا ہے موازنہ، ایک ایسا زہریلا رویہ جو بچے کو مسلسل یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ والدین انجانے میں ایک تقسیم پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک طرف دوسرے بچے ہیں جو ایک آئیڈیل ہیں، ایک معیار ہیں، اور دوسری طرف ان کا اپنا بچہ ہے جو اس معیار پر کبھی پورا نہیں اتر سکتا۔ اس کا نتیجہ صرف بچے کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہوتا، یہ بہن بھائیوں کے رشتوں میں بھی زہر گھول دیتا ہے، جس سے آپس میں حسد اور مقابلے بازی جنم لیتی ہے۔ یہ صرف تنقید نہیں ہے، یہ وہ جملے ہیں جو ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ بچے کی پوری شخصیت اور اس کے مستقبل پر ایک منفی لیبل لگا دیتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لیبلز اکثر سچ ثابت ہونے لگتے ہیں۔ بچے اپنے والدین کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اور یہ یقین ان کی پوری زندگی کی سمت بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نقصان کا دائرہ بچے کی ذات سے نکل کر اس کی پوری دنیا پر پھیل جاتا ہے۔ یہاں توجہ میں کون ہوں سے ہٹ کر میری جگہ کہاں ہے پر آ جاتی ہے، اور اس کے تحفظ کے احساس پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ جملوں میں سے ہیں، ایسی خود غرضانہ خواہشات جو بچے کے وجود کو ہی ایک غلطی قرار دے دیتی ہیں۔ یہ الفاظ بچے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کا اس دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ الفاظ بچے کے جینے کے بنیادی حق پر حملہ ہیں۔ اس سے اس کی شناخت کا پورا احساس تباہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتائج بہت سنگین اور دیر پا ہوتے ہیں، جیسے خود کو نقصان پہنچانا یا شدید ڈپریشن۔ یہ وہ جملے ہیں جو بچے کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کی زندگی میں ایک بوجھ ہے۔ اس جذباتی ہیرا پھیری کی وجہ سے بچہ اپنی ضروریات بتانے سے ڈرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے نتائج بہت واضح ہیں۔ نیموز چلڈرنز ہیلتھ کے مطابق جو بچے خود کو بوجھ محسوس کرتے ہیں اور انہیں پیار نہیں ملتا، وہ اپنی ضروریات کو چھپانا سیکھ لیتے ہیں اور اکثر توجہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں اس نقصان کی جو اعتماد کے ٹوٹنے سے ہوتا ہے۔ یہ والدین اور بچے کے درمیان سب سے بنیادی رشتے پر حملہ ہے۔ ایک بچے کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے چھوڑ جانے کی دھمکی دینا ایک بہت زہریلا حربہ ہے۔ یہ بچے کے اندر سب سے گہرا خوف پیدا کرتا ہے، اپنے والدین کو کھو دینے کا خوف۔ یہ خوف بچے کے ذہن میں اس قدر گہرا بیٹھ جاتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ صحت مند رشتے نہیں بنا پاتا۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ جن سے بھی محبت کرے گا وہ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور آخر میں ایک اور زہریلا رویہ، کھوکھلے وعدے کرنا جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگ سکتی ہے، لیکن اس کا اثر اعتماد کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔
ये रवैया बच्चे को बराह रास्त ये सिखाता है कि जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उनके अल्फाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा तबाहकुन सबक है जो जिंदगी भर उसके ताल्लुकात को मुतासिर करता है। तो अब हम इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। बचपन में सुने गए ये अल्फाज वक्त के साथ गायब नहीं हो जाते। ये एक गूंज की तरह इंसान की पूरी जिंदगी में उसके साथ रहते हैं, उसके हर फैसले और हर रिश्ते पर असरअंदाज होते हैं। आखिर में इस तज्जिये का मरकज़ी पैगाम यही है कि हमारी आज की शख्सियत हमारे बचपन के तजुर्बात और उन अल्फाज की बुनियाद पर खड़ी है जिन्होंने हमें बनाया। ये बुनियाद मजबूत भी हो सकती है और कमज़ोर भी। तो जाते जाते एक सवाल पर गौर करते हैं। अगर अल्फाज में इतनी ताकत है कि वो किसी शख्स की पूरी हकीकत बना सकते हैं, तो फिर हम अपने अल्फाज से कैसी दुनिया तामीर करना चाहते हैं?